یہ کہ ابتدا کو یہ گمان تھا کہ ایک معاشرتی اور عاداتی موجود ہے جو کسی طرح سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہاں کچھ اچھی جینز ہیں اور کچھ بری۔ امریکی محقق جارج اسٹائن اس موضوع کو امریکی سائنسدانوں کے رسالے میں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، قومی معاشرات یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آخرش وہ پہلی خود احساسی کوشش تھی جو سیاسی گروہ کو جمع کرے، جس کی بنیاد ایک واضح حیاتی جوڑ توڑ تھی۔ ایک حیاتی جوڑ توڑ پوری طرح سے ڈاروینین انقلاب کے سائنسی حقائق کے موافق تھی۔ سر آرتھر کے ایک مشہور ارتقا پسند ہٹلر کے بارے میں رائے زنی کرتے ہیں۔ ہٹلر ایک ارتقا پسند تھا۔ اس نے نظریے ارتقا کے مطابق شعوری طور پر جرمن جوڑ توڑ کا ہتھ کنڈا بنایا۔ ہٹلر کی ارتقا پسند ہونے کی ایک اور وجہ یہ حقیقت ہے کہ اس نے مذہبی عقائد کے خلاف ہتھیاروں کا نظریہ ڈھونڈا۔ ہٹلر میں غیر ملحد عوام کے لیے شدید نفرت تھی۔ مذہبی اقدار جیسے محبت، رحم اور حیا آرین نسل کے بے رحم نمونے کے لیے رکاوٹ تھے۔ اسی لیے 1933 میں جب نازیوں نے اقتدار پر قبضہ کیا، وہ جرمن معاشرے کے لیے قدیم مولدانہ تہذیب پر لوٹ گئے۔ مولدانہ معاشرے سے پیدا ہونے والا نشان سواستکا اس کایا پلٹ کی علامت بن گیا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، نظریہ ارتقاء بذات خود بے دین معاشرے کی وراثت ہے، تو یہاں ہم ڈارونزم اور نازیزم میں غیر محدود رشتہ دیکھتے ہیں۔ نازیوں نے جو قتل کیے، اس کی جڑ بے دین معاشرت ہے۔ نازیوں نے لادینیت کے غیر مہذب معاشرے میں دوبارہ جان ڈالی، اسے ڈارون کے بے دین نظریے سے سہارا دیا اور جائز قرار دیا۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ زمین پر قتل کی بے رحمی اور بدچلنی کو مذہب میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں خدا لوگوں کو انصاف اور رواداری کا حکم دیتا ہے۔ سنگ دلی اور تکبر پر لعنت کی گئی ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے اپنی ایک آیت میں کہا ہے، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ موسولینی اٹالین حکمران اور ہٹلر کا ایک بڑا حامی بھی نظریہ ارتقاء سے متاثر تھا۔ اپنے خیالات کے اظہار میں اس نے ایسے مضامین لکھے جس میں ڈارون کو سب سے بڑا سائنسداں قرار دیا گیا۔ اقتدار میں آنے کے بعد اٹلی نے ایتھیوپیا پر قبضہ کر لیا۔ اس نے ایتھیوپیا پر اپنے قبضے کو ڈارون کے نظریہ بقا کی روشنی میں برحق قرار دیا۔ موسولینی کے مطابق ایتھیوپین کمزور تھے کیونکہ وہ کالی نسل تھے۔ موسولینی بھی اس خیال کا اسیر تھا کہ اقوام جنگوں سے ابھرتی ہیں۔ موسولینی کے لیے انگریزوں کا جنگی مشغولیت میں تعامل برطانوی سلطنت کا ارتقاء میں پیچھے رہ جانے کے برابر تھا۔
آخر کار نازی سلطنت دوسری جنگ عظیم ہار گئی اور تاریخ میں لاکھوں معصوم انسانوں کے قتل کے طور پر رقم ہو گئے۔ دوسری طرف مسولینی خود اپنے لوگوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس کے باوجود ابھی تک ڈارون کا خیال، جس نے نازی لادینیت کو بنیاد فراہم کی، قائم ہے۔ یہ گمان جو یہ تجویز کرتا ہے کہ انسانیت جدوجہد اور تشدد سے بڑھی ہے، دراصل ایک اور نظریے کی حامل ہے جو سطحی طور پر نازیزم سے بالکل مختلف لگتا ہے۔ کمیونزم کی اصل بنیاد۔ فلسفہ مادیت جو قدیم یونان میں پیدا ہوئی، اس نے 19ویں صدی میں فتح پائی۔ یہ قدیم فلسفہ اپنی کامیابی کے لیے دو جرمن فلسفیوں کارل مارکس اور فریڈرک اینگل کا عنوان ہے۔ مارک اور اینگل نے مادہ پرست فلسفے کو، جو ایک عمر سے قائم تھی، ایک نئے طریقے ڈائیلیکٹک سے سمجھانے کی کوشش